لیکن اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ لوگو آؤ اللہ کے رسول کی طرف، جہاں نبی کی بات آئے وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ صحابہ میں دیکھو، عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین، داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ، سسر رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر علی کے داماد، دوسرے خلیفہ، کتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔ کئی دفعہ زمین پر بولتے ہیں وہی آسمان سے بن کے آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ وحی دے کر جبریل کو بھیج دیتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر نیک و بد آتا ہے، احجب نساءک، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دو۔ اللہ نے وہی نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کی بیویوں سے کسی بھی مسئلے میں فائدے کا سوال کرنا ہو، پردے کے پیچھے رہ کر سوال کرو۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ، منافق ہے، ساری زندگی تنگ کرتا رہا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے یہ تو کہا ہے اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگو تو معاف نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے مجھے منع تو نہیں نہ بھی کیا۔ ادھر جنازہ ہو جاتا ہے، ادھر آسمان سے وحی آ جاتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قاضی شوکانی علیہ رحمہ نے در الصحابہ، جو فضائل صحابہ پر کتاب مرتب کی، کئی حدیث کی کتب کے حوالوں سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں سے عمر بن خطاب گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی فضیلت والے صحابی ہیں۔ اور ساتھ ہی دیکھو ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ رجل صالح، عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے، جس کی نیکی کی گواہی اللہ کے رسول دیں تو اللہ کی کائنات میں اس سے بڑی کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ اب دیکھیے عقیدے کا مسئلہ، اہل حدیث کی دعوت کا مسئلہ، اہل حدیث کا پیغام دیکھیے، اہل حدیث کا نقطہ نظر ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بڑی مشہور حدیث ہے جامع ترمذی میں، بعض مسلطوں کے پیش نظر فرما دیا کہ حج تمتع کوئی شخص نہ کرے، حج قران کر لے، حج مفرد کر لے، تمتع نہ کرے۔ انہی کے بیٹے عبداللہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ نیک آدمی ہے، عبداللہ نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا۔ کہنے والے نے کہا تمہارے باپ نے تو اس سے روکا ہے۔ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ عمر کا حکم مانا جائے گا یا رسول اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی؟ اور یہی عبداللہ بن عمر، مسند احمد کی حدیث ہے، بیٹا کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ کہنے لگے میں تو نہیں جانے دوں گا۔ فرمانے لگے میں تجھے اللہ کے نبی کی بات کہہ رہا ہوں اور تو کیسے کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا؟ بیٹے سے ناراض ہو گئے اس بات پر، مرتے دم تک صرف اس وجہ سے کلام نہ کیا بیٹے سے، میں نے اس کو نبی کی حدیث بیان کی اور یہ کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے اہل حدیث کا نقطہ نظر واضح کر دیا، جہاں نبی کی حدیث آ جائے گی نہ باپ کی مانی جائے گی نہ بیٹے کی مانی جائے گی۔ باپ اور بیٹا اپنی جگہ پر کتنی ہی عظمت اور شان کے مالک کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی سے بڑی شان والے نہیں ہیں۔
باقی لوگ نعرے ضرور مارتے ہیں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، لیکن جب نبی کی بات ماننے کی باری آتی ہے پھر صدقے واری نہیں ہے، پھر وہ کوفے والے پہ قربان ہوتا ہے، پھر نبی کی بات نہیں مانتا۔ صاف لکھا کہ رسول اللہ کی حدیث میں مسئلہ یہ ہے، لیکن ہمارے امام اعظم اس کو مکروہ تحریمی فرماتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی جو اجازت دے رہے ہیں تو وہاں امام مکروہ تحریمی نہیں فرما دے تو اس کی کوئی وقت ہے؟ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہم نے جس نبی کی شان کو سب سے اونچا مانا ہے اس نبی کی بات کو بھی سب سے اونچا مانتے ہیں۔